الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتا ہے دونوں جہان کی، تو اسے کچھ نہ کچھ مصیبت جو ہے دے ہی دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مصیبتوں کا آنا اور تکلیفوں کا آنا یہ گناہ گار ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر گناہ پہ مصیبتیں آتی ہے تو یہ اللہ کی گرفت ہے۔ گناہ کے بعد اگر مصیبتیں آتی ہے تو یہ اللہ کی گرفت ہے، اور گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بعض آدمی جتنا گناہ کرے اتنا اور جو ہے بڑھتے رہتا ہے۔ تو گناہ پہ یاد رکھیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے۔ یا تو گناہ کے بدلے میں مصیبت دے کر کے پکڑ لیتا ہے، یا گناہ کے بدلے میں اور نعمتوں کو دیتا رہتا ہے تاکہ اور گناہ کرتے رہے اور پھر وہ توبہ بھی نہیں کر سکے اور دنیا سے چلا جائے، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ خیر نہیں ہے۔ لیکن مومن بندہ جب ایمان کی حالت میں ہوتا ہے اور مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے تو وہ مصیبتیں اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ گناہ مٹنے کا سبب کفارہ کہا جاتا ہے کہ وہ چیز، وہ عمل کہ جس کی وجہ سے گناہ ایٹومیٹک جو ہے مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندہ کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے مصیبت سے دوچار کرتا ہے۔ اس لیے مصیبت جب آئے آدمی کو تو صبر کرے، پریشان نہ ہو، اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ فائدہ ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں، بیماری، غربت، محتاجگی، جان و مال کا نقصان وغیرہ، ان میں مومنوں کے لیے بھلائی کا پہلو اس طرح ہے کہ دنیا میں وہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب مصیبتیں آتی ہے تو مومن بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتا ہے، اور ان کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے آخرت کے نقطہ نظر سے بھی اس میں ایک مومن کے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں پہ معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو گناہ سے خالی جاتا ہے۔ تو یہ بھلائی ہے۔ دیکھیے مومن کے اوپر کتنی مصیبت آتی ہے، اور مومنوں میں سب سے بڑی شخصیت یہ انبیاء کرام کی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر انہی کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر تکلیف کی قسم ایسی ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو اس طرح دعا کرے، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت مجھے فوت کر دے جب میرے لیے وفات بہتر ہو۔ نبیوں کے ساتھ مصیبت آئی، لیکن کبھی کسی نبی نے موت کی تمنا اور آرزو نہیں کی،
اور اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ مصیبت جب نازل ہو تو مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے آدمی یہ نہ تمنا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے اٹھا ہی لے. یہ صراحتاً اس حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ مصیبت نازل ہونے پہ موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ دنیا کی جو مصیبت ہے اس کے بعد والی مصیبتوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اگر دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہے اور توبہ استغفار کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، بخش دیا تو آخرت کے اندر جو عذاب ہے وہ مصیبت سے جو ہے بچ جائے گا. تو آدمی کو کیسے پتہ ہے کہ موت کے بعد جو ہے وہ آرام ہے؟ یہ تو جو مومن ہے یہ مستقبل کی بات، غیب کی بات کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کے بعد آرام ہے. تو اس لیے کوئی کسی مصیبت میں پڑنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے. اگر وہ زندہ ہے، صبر کر رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. اور دنیا کی مصیبت چاہے جان و مال کی مصیبت ہو یا اور جسمانی مصیبت ہو، یہ چند دنوں اور چند وقتوں کے لیے ہوتی ہیں. البتہ شہادت کی تمنا کہ اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو، اس کی آرزو اور تمنا کر سکتے ہیں. یہ بھی تو ایک موت ہے، لیکن موت میں سب سے اعلیٰ موت ہے. اسی طریقے سے یہ بھی تمنا کر سکتا ہے کسی مقدس اور مبارک جگہ جیسے مکہ اور مدینہ ہے کہ اللہ مجھے وہاں موت نصیب فرما. چونکہ مکہ اور مدینہ میں مرنا یہ نہیں ہے کہ بہت ہی بڑا ثواب ہے، لیکن کم سے کم وہاں یہ ہے کہ دجال تو نہیں پہنچے گا، دجال نہیں پہنچے. تو یہ مبارک اور مقدس جگہ پہ موت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے شہادت کی موت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عام طور پہ کسی مصیبت سے دوچار ہو کر کے موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ناجائز ہے. جب موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں تو بعض آدمی کو دیکھا گیا ہے کہ مصیبت سے گھبرا کر خودکشی کر لیتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے. تو یہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. تو جب موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کیسے مار سکتا ہے آدمی؟ اس لیے خودکشی کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے، اور جب کوئی مصیبت آئے تو ہمیں صبر کرنے کی ہمت اور اسے برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.